حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اخلاص جو ہے ایک حجام کے ایک عمل سے نصیب ہوا۔ وہ اس طرح کہ میں بچہ تھا، میرے والد محترم مجھے ایک مدرسے میں داخل کروا کے آئے، وہاں کھانا اور رہائش مجھے مل جاتی تھی، لیکن میرے پاس کوئی اخراجات نہیں تھے، پیسے وغیرہ نہیں تھے۔ میرے بال کچھ بڑھ گئے اور قاری صاحب نے فرمایا کہ بیٹا بال کٹوا کے آنا۔ ایک دن بھی کہا، دوسرے دن بھی کہا، تیسرے دن جو ہے قاری صاحب نے مجھے کلاس سے نکال دیا کہ نکل جاؤ، بال کٹوا کے آنا تو پھر درسگاہ میں آنا، وگرنہ آپ کو درسگاہ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بال کٹوا کے آؤ۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نکل پڑا، چلا گیا، جا کے ایک حجام کی دکان کے سامنے کھڑا ہو گیا، حجام کو دیکھنے لگ گیا۔ حجام نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ اندر۔ میں نے کہا میں ایسے نہیں آ سکتا جیسے اور لوگ بال کٹوانے آتے ہیں۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات۔ فرماتے میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے بال اللہ کے لیے کٹوانے۔ تو کہتے ہیں حجام نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ اندر آ جاؤ۔ وہ پہلے سے کسی کے بال کاٹ رہا تھا، تو اس حجام نے فوراً اپنے پہلے والے جو آدمی جس کے بال کاٹ رہا تھا اس کو کہا کہ بھئی یہ کرسی خالی کرو۔ کرسی اس کے پاس ایک ہی تھی جس پہ بٹھا کے جو ہے وہ بال کاٹتا تھا۔ اس کو کہا بال جو ہے آپ کرسی خالی کرو۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کھڑا ساتھ، اس آدمی نے کہا اللہ کے بندے میرے آدھے بال کاٹے ہیں آپ نے، آدھے تو ابھی کاٹنے ہیں، ایسے میں نہ تو کہیں لے کے جا سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بھائی کرسی جلدی فارغ کر دو، اگر آپ چاہیں گے تو بال میں بعد میں آپ کے کاٹ دوں گا، اگر آپ کہیں اور سے کٹوانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، اجازت ہے، نہیں تو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، کرسی فارغ جلدی کرو، بس بات اتنی ہے۔ خیر اس آدمی نے کرسی فارغ کر دی، مجھے کہا کہ آپ بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ کرسی پہ۔ اس حجام نے مجھے کرسی پہ بٹھا دیا، میں کرسی پہ بیٹھا اور وہ حجام اس نے اپنا وہ استرا اور کینچی اور کنگھی اٹھائی اور ساتھ میں ایک برش اٹھایا اور ساتھ میں جو ہے صابن اٹھایا اور اپنے بازو چڑھائے جیسے وضو کرنے کے لیے وہ چڑھاتا ہے، اور جو کپڑا اوپر ڈال کے بال کاٹتا تھا وہ کپڑا بھی اٹھا لیا۔ ساتھ میں بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے یہاں بٹھا دیا، میرے آدھے بال تو کٹے ہوئے ہیں اور آدھے ایسے ہیں نہ تو میں جا سکتا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا تجھے پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں؟ فرمایا کہاں؟ فرمایا یہ بال میں نے اللہ کے لیے کاٹنے ہیں۔ تو وہ کینچی، وہ استرا اور وہ کنگھی جس سے میں ہر آدمی کے بال کاٹتا ہوں اور دنیا کے لیے بال کاٹتا ہوں اور لوگوں کے بال کاٹتا ہوں اور پیسوں کے لیے کاٹتا ہوں، کیا میں انہی جو ہے اسی سامان کے ساتھ یعنی کینچی اور اسی کنگھی اور اسی جو ہے اس کے ساتھ اس طرح کے ساتھ میں اللہ کے لیے بھی بال کاٹوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے جاؤں گا ان ساری چیزوں کو پاک کروں گا، دھوؤں گا اور پھر خود وضو کر کے واپس آؤں گا اور پھر میں آ کر کے اللہ کے لیے بال کاٹوں گا۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بھی بڑا حیران ہوا۔ وہ گیا، اس نے جا کر کے ساری چیزیں دھوئیں، پاک کی، صاف کی اور کپڑے کو بھی دھویا، خشک کیا اور نیا تولیہ وغیرہ لے کر کے اور سارا سامان لے کر کے وضو کر کے آ گیا۔ میرے اوپر کپڑا ڈال دیا اور ساتھ میں ایک سفید نیا ڈبہ بھی لے کے آیا۔ اس آدمی نے پوچھا ہاں، تو ڈبہ لے کے آیا، اس کے بعد جو ہے میرے بال آرام سے کنگھی ڈالی اور بال کاٹے اور پھر ان بالوں کو پکڑ کے اس ڈبے میں ڈال دیں۔ ساتھ میں بیٹھے شخص نے پوچھا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو تم، ڈبے میں کیوں ڈال رہے ہو یہ جو ہے بال؟ تو جواب دیا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ بال میں اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں، جو میں دنیا کے لیے، دنیا کے مال کے لیے اور لوگوں کے لیے بال کاٹتا ہوں تو وہ تو میں کوڑا میں، روڑی میں اور جو ہے نالیوں میں بہا دیتا ہوں یا گرا دیتا ہوں یا پھینک دیتا ہوں، کیا جو اللہ کے لیے بال کاٹوں یہ بال بھی بھلا میں پھینک سکتا ہوں؟ ان کو میں سنبھال کے رکھوں گا اور یہ بال جو ہے یہ تو اللہ کے لیے کاٹے ہیں، ان کی حفاظت کروں گا، ان کو سنبھال کے رکھوں گا، گرنے نہیں دوں گا تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ فرماتے ہیں اور پھر میرے اوپر جو کپڑا ڈالا تھا اس پہ جو تھوڑے بہت بال گرے وہ بھی سمیٹ کے اکٹھے کر کے ڈبے میں ڈال دیے اور مجھے کہا کہ بیٹا جب کبھی بھی آپ نے اللہ کے لیے بال کٹوانے ہو تو میرے پاس آنا، اور اگر آپ نے پیسوں سے بال کٹوانے ہو تو کسی سے بھی کٹوا لینا، آپ کو اجازت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری زندگی میں جو اخلاص پیدا کیا اس حجام کے اس عمل نے پیدا کیا۔ میں نے کہا یار ہم تو قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے نہیں پڑھتے،
ہم اللہ کے گھر میں آ کر کے، مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنے کے لیے بھی ہم اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تمہاری اس عبادت کا معیار، اعلیٰ درجے کا معیار تو یہ ہے کہ تم یوں نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس درجے کا تمہارا معیار نہیں ہے تو ادنا درجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَرَاكَ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تم اس میرٹ پہ نہیں پہنچ سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور نماز پڑھ رہے ہو، تو پھر ادنا درجہ یہ ہے فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور ہماری نمازوں کا کیا عالم ہے کہ پوری نماز پڑھ کے ہم نماز سے فارغ ہو گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ آیا ہمیں ایک مرتبہ اللہ کی طرف دھیان گیا بھی صحیح یا نہیں گیا۔ زبان سے لفظ اللہ بولنا اور بات ہے، لیکن اپنے خیال اور اپنے توجہ اور اپنے دھیان کے اندر یہ بات رکھنا کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں اور اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نماز پڑھنے آیا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری زندگی کے اندر بچپن سے ہی قرآن پڑھتے ہوئے ہی اس حجام کے اس عمل نے میری زندگی میں اخلاص پیدا کیا، اور پھر میں نے اللہ کے لیے قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔